عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق اس لیے کی تاکہ وہ مجھے یکتا مانے، مجھے ایک معبود مانے، مجھے ایک مالک مانے، مجھے اسماء و صفات میں یکتا تصور کریں۔ نبیوں کی بعثت کا مقصد بھی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا بول بالا کرنا تھا۔ جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث کیے گئے، آدم علیہ السلام سے آغاز ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام کے زمانہ تک لوگ ایک ہی دین پر تھے، جو دین آسمان سے نازل ہوا۔ لیکن جب نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے شرک کا ارتکاب کیا، حتیٰ کہ آپ کی وفات کے بعد لوگ اس حد تک توحید کو چھوڑ بیٹھے کہ نیک جتنے بھی لوگ تھے، نیک صالحین لوگوں کی جہاں پہ قبریں بنائی تھی وہاں پہ نشان لگا لیے۔ نشانات لگانے کے بعد جب ان لوگوں کا دور ختم ہوا، دوسرے ان کی اولادیں، ان کی نسلیں آئی، وہاں سے شرک کا آغاز ہوا اور انہوں نے ان نیک لوگوں کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ معلوم ہوا کہ کائنات میں سب سے پہلا شرک اگر تھا وہ قبر پرستی کا شرک تھا۔ قبر پرستی کے ساتھ ہی شرک کا آغاز ہوا۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ صرف لات منات عزا کے پجاری تھے، ان کے گرد طواف کرتے تھے یا ان سے منتیں مانگتے تھے یا ان کے لیے نذرانے چڑھاتے تھے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ قبر کے پجاری نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پہ، نصرانیوں پہ لعنت کی ہے کہ اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی رحمت سے دوری ہو یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، عبادت کی جگہ بنا لی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہودی اور عیسائی انہوں نے انبیاء کرام کی قبروں پہ مزار بنائے۔ مزار جو ہے یہ آج کی بھی کھڑی نہیں ہے، اس کی بہت پرانی تاریخ ہے اور وہی تاریخ آج بھی دہرائی جا رہی ہے کہ توحید کو چھوڑ کر کے لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے نذرانے پیش کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی دعوت کو لوگ عام کر رہے ہیں۔